بہت سارے ساتھی سوال کرتے ہیں پولیو کے قطرے بچوں کو پلانے کے حوالے سے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور دوسری بات یہ پوچھتے ہیں کہ یار طبی اعتبار سے اس کے نقصانات ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ جو معاشرے میں باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ انسان اس کے پینے سے نامرد ہو جاتا ہے یا بچے کے اندر معذوری کو ڈالا جاتا ہے یہ قطرے پلا کے، یہ باتیں کس حد تک درست ہے؟ تو ان دونوں باتوں کا جواب آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طبی اعتبار سے اس کا مسئلہ سمجھ لو تو شرعی اعتبار سے خود بخود بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھو، ویکسینیشن ہے پولیو کی، یعنی کہ پولیو کے جو قطرے بچے کو پلائے جا رہے ہیں وہ ایک ویکسین ہے، اور ویکسین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مردہ جراثیم پولیو کے آپ کے بچے کے اندر ڈالے جا رہے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر وہ جراثیم جانے کے بعد نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ ان جراثیم کے جانے کی وجہ سے اللہ کا بنایا ہوا قوت مدافعت کا جو نظام آپ کے بچے کے اندر موجود ہے وہ نظام ایکٹیو ہو جائے گا، اور اس نظام کو پتہ چلے گا کہ اس طریقے کے جراثیم مجھ پہ حملہ کر سکتے ہیں، تو مجھے اس کے لیے فوج تیار کرنی ہے، اور جلد از جلد آپ کے بچے کا جسم خود بخود پولیو کے زندہ جراثیموں سے لڑنے کے لیے زندہ فوج تیار کر کے تیار بیٹھا رہے گا۔ پھر باہر سے کوئی اس طریقے کی ایکٹیویٹی اگر ہوتی ہے کہ کوئی زندہ پولیو کا جراثیم آپ کے بچے کے اندر چلا جاتا ہے، غذا کے ساتھ جائے، مٹی کے ساتھ جائے، یا کسی اور طریقے سے جائے، تو وہ جانے کے بعد جب نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو پہلے سے ایک فوج تیار اندر اس سے لڑنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوگی۔ تو جب آپ کے بچے کے خلاف ایک فوج نے حملہ کیا اور اندر وہ فوج تیار بیٹھی تھی، اور اس تیاری کی وجہ بنی یہ پولیو کے قطرے، تو یہ پولیو کے قطرے در حقیقت آپ کے بچے کو معذوری سے بچانے کے لیے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس سے انسان نامرد ہو جاتا ہے یا اس کے پینے کی وجہ سے انسان میں معذوری پیدا ہوتی ہے، تو یہ دونوں باتوں کا جواب ہمیں تجربہ دیتا ہے۔ دیکھو، ہم لوگ لیبارٹری والے تجربے تو کر نہیں سکتے، ہر بندے کی اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ لیبارٹری میں جا کے تجربے کر کر کے نتائج اخذ کرے، لیکن ہر بندہ اس بات کو ضرور دیکھ رہا ہے کہ کروڑوں بچے یہ قطرے پینے کے بعد کروڑوں بچے یہ قطرے پینے کے بعد جوان ہو چکے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان بچوں کی زندگیوں میں ان کو بہت ساری اولادوں سے نواز دیا ہے۔ جن ممالک کے اندر یہ قطرے عام طور سے پلائے جا رہے ہیں ان تمام ممالک کی آبادی کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے۔ اگر نامرد ہوتے تو آبادی کیسے بڑھتی؟ اسی طرح جن ممالک کے اندر یہ قطرے پلائے جا رہے ہیں کثرت سے، ان ممالک میں لوگوں کے اندر جو تناسب ہے معذوری کا وہ کم ہو رہا ہے، نہ کہ بڑھ رہا ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو اس سے ہمیں ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پولیو کے قطروں کے حوالے سے یہ جتنی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان نامرد ہو جاتا ہے یا اس کی وجہ سے انسان معذور ہو جاتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ انسان کے ایمان کو مارا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداد کم کرنے کے لیے قطرے پلائے جا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس بات کا شاہد ہے۔ ہم لوگ یہ ساری باتیں بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے۔ اگر ان قطروں کی وجہ سے ایمانی قوت کمزور ہو رہی ہوتی تو اللہ کا یہ دین قرۂ ارض پر اتنا زیادہ کیسے پھیل رہا ہے؟ لازمی بات ہے، قوت ایمانی ہے جو لوگوں کو تبلیغ پر مجبور کر رہی ہے اور لوگوں کے اندر ایمان پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں اصل میں توہمات ہیں اور ہماری اپنی اختراعات ہیں۔ باقی اس کے اوپر زبردستی کیوں کی جاتی ہے، کیوں زبردستی پلائے جاتے ہیں، تو وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ جب تک یہ مرض جڑ سے ختم نہیں ہوگا تب تک ساری انسانیت اس سے محفوظ نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا میں کسی انسان کو بھی یہ مرض لاحق نہ ہو۔ تو اس لیے یہ پولیو کے قطرے بچوں کو پلانا بہت ضروری ہے طبی اعتبار سے، اور جو چیز طبی اعتبار سے ضروری ہو اور اس کے حرام ہونے پہ کوئی واضح دلیل بھی موجود نہ ہو تو شرعاً وہ چیز جائز ہوتی ہے۔ تو اس لیے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا شرعاً جائز ہے، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب جب حکومت اس بات کا اعلان کرے کہ پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں تب تب بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا بھرپور اہتمام کیا جائے۔
اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں کی جان کی اور ان کی ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کو ایسا فرد دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو سارے معاشرے کے لیے مفید ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔